سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو الدرداء لگتا ہے صدیق کی آج کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، کوئی آپس میں تو میں ہو گئی، لگتا ہے کوئی آپس میں تکرار ہو گیا، اور اسی لیے صدیق غصے میں آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے، آ کے سلام کیا، عرض کیا یا رسول اللہ آج میرے اور عمر کے درمیان کسی معاملے میں بحث و تکرار ہو گئی، انہوں نے بھی مجھے باتیں کی اور میں نے بھی انہیں باتیں کی، لیکن میں نے انہیں باتیں ان سے بھی زیادہ کر دی۔ اب وہ باتیں ہو تو گئیں، باتوں کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ جس سے بالکل نہیں ہوتی وہ تو فرشتے ہیں، اور جس سے ہو جائے غلطی پھر وہ اس پہ ڈٹ جائے وہ تو شیطان ہے۔ جس سے اگر غلطی ہو اور اس پر وہ اپنے اللہ کے سامنے شرمندہ ہو، معافی مانگ لے، جس کو تکلیف پہنچائی اس سے معافی مانگ لے، تو یہ انسانیت ہے اور انسان کا کمال ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے باتیں زیادہ ہو گئیں لیکن بعد میں مجھے شرمندگی ہوئی، میں نے عمر سے کہا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے ان باتوں پر معاف کر دو، لیکن فاروق اعظم نے مجھے معاف نہیں کیا، اور میں اسی صدمے کو لیے ہوئے میں نے سوچا اس صدمے کا حل اور کہیں نہیں ملے گا، چلو اللہ کے رسول کی مجلس میں چلتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صدیق سے بڑی محبت تھی، صدیق کے صدمے کو دیکھتے ہوئے آپ نے 3 مرتبہ فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ کتنے خوش قسمت ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو اللہ کے پیارے نبی دعا دے رہے ہیں، اور ایک نہیں 3 مرتبہ دے رہے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ بھلا ایسے بندے کی معافی میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ اب کچھ دیر گزری، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ندامت اور پشیمانی ہوئی، کیونکہ صحابی کوئی ایسا ہے نہیں اس سے کمی کوتاہی ہو جائے اور پھر اسے اپنی کمی کوتاہی پہ پشیمانی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ ہے، آپ کے شاگرد ہیں، آپ کے مرید ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہوئے کہ مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ آئے، اب انہیں بھی کہاں جا کر اپنی اس پریشانی کا علاج ملے، اپنے اس صدمے کی دوا کہاں سے ملے؟ تو وہ اللہ کے رسول کا دربار ہے۔ چنانچہ آپ کے گھر کی طرف آئے، گھر پہ دستک دی، اندر سے معلوم ہوا اللہ کے رسول گھر میں موجود نہیں، مسجد میں ہیں۔ مسجد کی طرف متوجہ ہوئے، جب مجلس میں آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر پہ نظر پڑی تو آپ کا غصے میں چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے رسول فاروق اعظم سے خفا نہ ہو جائیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ میں دو زانو ہو کے بیٹھا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول غلطی میری تھی، اے اللہ کے رسول غلطی میری تھی۔ جب میری زبان سے یہ نکلا تو اللہ کے رسول کا جلال پھر جمال کی طرف آیا، پھر موجود صحابہ کرام سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم میری خاطر میرے دوست صدیق کو ستانا نہیں چھوڑ سکتے؟ میری خاطر کیا میرے یار صدیق کو ستانا نہیں چھوڑ سکتے؟ 2 مرتبہ آپ نے فرمایا ابو بکر تو وہ ہیں جب اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا، تم سب نے مجھے جھٹلایا، تم سب نے میری تکذیب کی، اگر کسی نے اس وقت میری تصدیق کی، مجھے مانا، مجھ پر ایمان لایا تو وہ ابو بکر تھا جس نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا۔ تو میں تم سے کہتا ہوں میری خاطر میرے صدیق کو ستانا چھوڑ دو۔ 2 مرتبہ فرمایا، پھر کبھی ایسا موقع نہیں آیا
کہ کسی صحابی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل دکھایا ہو، آپ کو ستایا ہو، کیونکہ پیارے نبی کا فرمان